اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا صدق اللہ العلی العظیم۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف، کیا آپ کو معلوم نہیں ان لوگوں کے حالات کہ جن کو دیا گیا کتاب کا ایک حصہ؟ یشترون الضلالہ، وہ لوگ اہل کتاب گمراہی خریدتے ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، خود تو گمراہ ہے ہی ہیں اور ساتھ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی سیدھے رستے سے بھٹکا دیں۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ، اللہ تعالیٰ آپ کے دشمنوں کو زیادہ جاننے والے ہیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے حمایتی کارساز۔ وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ کی مدد کافی ہے، اللہ تعالیٰ مددگار ہیں۔ اب یہاں میرے دوستو، پیچھے ہم سورہ نساء کے اندر طہارت کے مسائل پڑھ چکے ہیں کہ جنبی ہو تو یہ مسائل ہیں، اور پھر اس کے اندر چلتے چلاتے تیمم کی بات آئی تھی کہ اگر پانی نہ ملے مٹی سے تیمم کر لو، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں سے اہل کتاب کا تذکرہ شروع کر دیا۔ اہل کتاب آپ حضرات سمجھتے ہیں یہودی بھی اور عیسائی بھی اہل کتاب۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی پیچھے غسل کے طہارت کے مسئلوں کے ساتھ اہل کتاب کا کیا ریلیشن ہے، کیا تعلق ہے؟ اس لیے یہ بات ہے کہ بہت سارے آج کل اور ویسے بھی گمراہ طبقہ جو ہے وہ اس طرح کی باتوں کو بنیاد بناتے ہیں کہ دیکھو جی قرآن کریم میں تو کوئی ترتیب ہی نہیں، پہلے جو ہے غسل کے مسئلے آ گئے، طہارت کے مسئلے آ گئے، اور اس کے ساتھ اہل کتاب کی باتیں شروع ہو گئی۔ ہم کہتے ہیں مناسبت ہے، لیکن کوئی دل سے اور عقل سے دیکھے تو مناسبت نظر آتی ہے، ورنہ نظر نہیں آتی۔ ہاں، کہ یہاں مناسبت کیا ہے کہ اصل میں اہل کتاب جو ہے یہ مسلمانوں کے طہارت کے مسئلوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ مثال کے طور پر حضرت سلمان فارسی بہت معمر صحابی ہیں، 250 سال عمر پائی ہے، کہتے ہیں بالکل نوجوانوں کی طرح لگتے تھے، بہت صحت مند تھے الحمدللہ۔ تو وہ فرماتے ہیں ایک دفعہ مجھے یہ اہل کتاب نے، یہودیوں نے بٹھا لیا اور پکڑ کے مجھے مذاق کرنے لگے، کہنے لگے لو جی یہ تمہارا کیسا دین ہے، تمہارے نبی جو ہے تمہیں طہارت کے مسئلے سکھاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے محبوب تو ہمیں قدم قدم پر رہنمائی کرتے ہیں، ہمیں طہارت کے اندر بتلاتے ہیں کہ آپ نے بیت الخلاء میں بیٹھتے وقت یا قضائے حاجت کے لیے بیٹھتے وقت قبلے کی طرف اپنا چہرہ نہیں کرنا اور قبلے کی طرف اپنی پیٹھ نہیں کرنی، تم دونوں سے نہ چہرہ ہو نہ پیٹھ ہو، یہ بھی اللہ کے نبی نے رہنمائی کی۔ تو اس نے جس بات کو اعتراض کیا، صحابی رسول نے اسی کو قابل تعریف بنا لیا کہ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو بیت الخلاء سے لے کر تاج و تخت تک کسی کونے کے اندر ایسا نہیں چھوڑتا کہ رہنمائی نہ کرے، کہ کامل مکمل دین ہے الحمدللہ۔ تو اس لیے اب یہاں اہل کتاب کا تذکرہ کیا کہ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ یہ اہل کتاب جن کو کتاب کا ایک حصہ ملا ہے، ایک حصہ دیا ہوا ہے، ایک حصہ کہا، پوری کتاب نہیں کہا، حالانکہ ان کو تو پوری کتاب ملی تھی۔ تو کتاب کا حصہ کیوں کہا؟ ایک وجہ تو اس کی یہ تھی کہ یہ لوگ قرآن کریم کے الفاظ، اپنی موجودہ کتابوں کے الفاظ تو جانتے تھے لیکن ان کے معنی نہیں جانتے تھے، ان کے
جس طرح دیکھو نا، آج ہم بھی مسلمان اگر صرف قرآن پڑھے، قرآن پڑھنا تو بہت اچھی بات ہے، تلاوت پہ بھی اجر و ثواب، لیکن اگر ہم قرآن سمجھیں گے نہیں کہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے تو عمل کیسے کریں؟ کسی قوانین کو، لا کو، اصول کو جب سمجھیں گے نہیں تو عمل کیسے کریں؟ تو اسی طرح یہ اہل کتاب کتاب کے لفظوں کو تو مانتے تھے لیکن اس کی حقیقت کو سمجھتے نہیں تھے، تو اس لیے قرآن نے کہہ دیا ایک حصہ، گویا کہ لفظوں والا حصہ تو آتا ہے، معنی والا حصہ آتا ہی نہیں۔ یا دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ یہ لوگ کتاب کے ایک حصے پر، کیا مطلب کہ انہوں نے کتاب کے باقی تو اکثر حصے کو تبدیلیاں کر کے اڑا دیا۔ یہ بات تو یہودی خود مانتے ہیں کہ ہماری کتاب کے اندر 30,000 سے زائد غلطی ہیں، 30,000 سے زیادہ غلطی ہیں، اور بلکہ آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ جو اس وقت 4 انجیلیں ہیں دنیا کے اندر، اناجیل اربع، 4 انجیلیں، یعنی قرآن کریم الحمدللہ ایسی کتاب ہے پوری دنیا میں ایک، صرف جو ہے ورق کے، لکھائی کے انداز کے فرق ہو سکتے ہیں، ورنہ قرآن پوری دنیا میں ایک، اور انجیلیں 4 ہیں، اور چاروں انجیلوں والے یہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، وہ کہتا ہے یہ غلط ہے، وہ کہتا ہے یہ غلط ہے۔ اچھا پھر ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جب یہ چاروں غلط ہیں، یا تم چلو مان لیتے ہیں کہ چاروں صحیح ہیں، یہ بتاؤ کہ یہ کتابیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی؟ کہتے نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی اور نے لکھی۔ تو بھائی کس نے لکھی؟ کہتے اس کے مصنف میں بھی اختلاف ہے کس نے لکھی۔ تو اب اندازہ کرو کہ کتاب کے اندر کتنی رد و بدل، کتنی چھانٹ بیٹ ہوئی۔ البتہ کچھ باتیں حقیقت میں ہیں، وہ موجود بھی ہیں، تو قرآن نے اس کو کہہ دیا کہ جو کچھ موجود ہے اہل کتاب کا وہ حصہ، لیکن وہ اس حصے کے اندر بھی ہدایت نہیں حاصل کرتے، گمراہی خریدتے ہیں۔ اب بھی انجیل کے اندر بعض سچی باتیں بھی موجود ہیں، جیسے یہ بات موجود ہے کہ آخری پیغمبر فارقلیت اللہ کے نبی کا نام آیا انجیل کے اندر۔ اب فارقلیت سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو مانتے نہیں، اور جناب یہ بات بھی ہے، ان کو اپنی کتابوں کے اندر پڑھتے ہیں کہ آخری پیغمبر آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا، یہ لیکن اس بات کو مانتے نہیں۔ اس ماننے کو بھی گمراہی، بلکہ غلط باتیں نکالتے ہیں، اور چلو خود تو گمراہ ہوئے ہیں، آپ کو بھی چاہتے ہیں کہ رستے سے ہٹا دیں۔ یا جیسے آج کل ہمارے مسلمان ہیں کہ مسلمان طبقہ بھی کیا ہے کہ یہ تو کہے کہ میں قرآن مانتا ہوں، لیکن قرآن کی کسی آیت پہ عمل ہونا تو اس کو ماننا تھوڑی کہیں۔ جیسے ہمارے جو ہے نا پاکستان کے اندر بھی قانون کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ قرآن و سنت کے موافق آئین بنائیں، بہت اچھی بات، لیکن ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ قرآن و سنت کا وہ آئین مانیں گے جو اسمبلی پاس کرے گی۔ یعنی اس کا کیا مطلب کہ ہم قرآن کی وہ آیتیں مانیں گے جو ہمارا جی چاہے، اور جو ہماری خواہشات کے خلاف ہوں گی وہ نہیں مانیں گے۔ تو مانو بھی نہ مانو بھی، دو باتیں اکٹھی کرتے ہیں کہ قرآن کا آئین بھی چلے گا، پر چلے گا وہ جو ہم کہیں گے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ تو اسی طرح یہ لوگ بھی کہتے تھے ہم کتاب تو مانتے ہیں لیکن وہ مانتے ہیں جو ہمارے جی کو لگتی، اور ساتھ ساتھ خود مان کے اوروں کو گمراہ کرتے ہیں۔ لیکن اور آگے اللہ نے فرما بھی دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو جانتے کہ کون ہے تمہارے۔ دیکھو ایک دشمن ظاہری ہوتا ہے نا، وہ بھی خطرناک ہوتا ہے، لیکن وہ اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا اندر کا دشمن خطرناک ہوتا ہے۔ جو آستین کے سانپ ہوتے ہیں نا، وہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ تو یہ دشمن کون ہے؟ دیکھو آج کے دور میں جیسے ترکی پہ جب زوال آیا نا سلطنت عثمانیہ پر، تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ ترکی کے علماء خریدے، اور ان علماء کو یہ کہا کہ تم یہ فتویٰ دو کہ آج کے بعد جمعے کی اذان سے پہلے جو اذان کے بعد خطبہ دیتے ہیں، یہ خطبہ عربی میں دینا کوئی ضروری نہیں، آج کے بعد ترکی میں ہوگا۔ اور پھر چلتے چلاتے اس فتوے پہ لے آئے کہ نماز کے اندر کوئی عربی میں قرآن پڑھنا ضروری نہیں، ترکی میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو وہ علماء کو خریدتے ہیں، دینداروں کو خریدتے ہیں، مختلف لوگوں کو جو قرآن کی تشریح بگاڑ کے پیش کرتے ہیں۔ دیکھو اگر ترکی کو امریکہ یہ کہتا کہ آج کے بعد تم قرآن جو ہے وہ ترکی میں پڑھا کرو تو کبھی نہ مانتے، وہ کہتے یہ تو ہمارا دشمن ہے۔ لیکن وہ خود سامنے نہیں آیا، اور اس نے اندر کا دشمن ایک اٹھا دیا، اندر والے گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، تو انہوں نے گھر کے چراغ سے گھر کو آگ لگائی، اور ایسے بندے کھڑے کر دیے جنہوں نے رنگ برنگے۔ جب ہندوستان آزاد ہو رہا
اور وہاں انگریز سے جنگ ہو رہی تھی، تو ایسے مولوی کھڑے کیے جنہوں نے جہاد کے خلاف فتویٰ دیا کہ جہاد ہے ہی نہیں، یہ تو غلط ہے بالکل۔ تو چند ٹکوں پر بکنے والے لوگوں کو خریدا جاتا ہے، وہ خریدار اور زر خرید لوگ جو ہوتے ہیں وہ اسلام کا بیڑا غرق کرتے ہیں۔ اور آج بھی مسلمانوں کی صفوں میں ایسے گھسے ہوئے لوگ ہیں جو باطل کے ایجنڈے پر کام کرتے ہیں اور اسلام کی صفوں میں انتشار پیدا کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے تو پتہ ہے کب تک ان کی بغاوت چلے گی، کب تک ان کی عداوت، میں جانتا ہوں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، اور ان کے لیے اللہ کافی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کبھی نہیں بھاگ سکتے، جتنی مردی تجسس جاسوسی کر لیں، لیکن ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ ان کو ٹھکانے لگائیں۔ اس لیے آج کے دور میں سمجھتا ہوں جیسے آپ نے فرمایا تھا نا تقع الفتن كوقع المطر، ایک وقت آئے گا آپ نے فرمایا فتنے ایسے برسیں گے جیسے بارش کے قطرے برستے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حفاظت فرمائے۔ آج بھی ایسے ہی فتنے برس رہے ہیں کہ سب سے بڑا جو اس وقت خطرناک دشمن ہے اور سب سے بڑا فتنہ وہ مغربیت کا فتنہ ہے، یورپ کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے کہ جو آج ہمارے نوجوانوں کے دماغوں میں گھس گئے، فکری طور پر، ذہنی طور پر۔ دیکھو ہر بندے کی خواہش ہے میں کل ہو جائے میں یورپ پہنچ جاؤں، بس کبھی نہ کبھی میں کسی نہ کسی وقت یورپ پہنچ، اور چاہت ہے، بڑی خوشی اور بڑی کامیابی سمجھتے ہیں یورپ کے اندر جانے کو، حالانکہ اللہ کے نبی نے کافروں کے اندر رہنے کو پسند ہی نہیں کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے اتنا دور رہو کہ تمہیں ان کی آگ بھی نظر نہ آئے، یعنی ان کے اندر رہنے کی کیا ضرورت ہے، مجبوری میں کوئی چلا گیا تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن میرے دوستو اصل یہاں مسئلہ نہیں، مسئلہ آگے نکل گیا۔ مسئلہ آگے کیا نکلا ہے کہ جب ہم یورپ کی تہذیب کو دیکھا، ان سے متاثر ہوئے، ان کی فکر کو سنا، ان کی سوچوں کو سنا، اور آج بھی جگہ جگہ مسلمان گلیوں میں کہتے ہیں کہ ہم کیا ہیں جی گورے بہت اچھے ہیں، گوروں کی تعریفیں کرتے ہیں۔ بھئی اگر تمہیں گورے اچھے لگتے ہیں ان کے ساتھ رہ لو جا کے۔ میں یہ دعوے سے کہتا ہوں، اور یہ بات یاد رکھنا ایمان کو ہلانے والی بات ہے کہ الحمدللہ مسلمان جب تک وہ مسلمان ہے ہزاروں خامیوں سے لبریز ہو، اللہ کی قسم ساری دنیا کا گورا اور کفر اس کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اتنی عزت دی ہے مسلمان، لیکن مسلمان بے غیرت ہو جائے، اپنی عزت کو کھو دے تو کیا کہیں اس کو؟ اللہ نے مسلمان کو عزت دی، شان و شوکت دی ہے مسلمان، یہ مغرب سے متاثر ہوتا رہتے، ہر وقت اس کو دیکھتے ہیں، بار بار پھر ذہن، پھر سوچ جب تبدیل ہوتی ہے تو پھر یہی لوگ آ کر اسلام کا بیڑا غرق کرتے ہیں۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ حدیثوں کا انکار کر دیتے ہیں، حدیثیں کہ جی یہ تو پرانے زمانے کی باتیں ہیں، اللہ کے نبی کا دین تو اونٹوں کے دور کا دین ہے، یہ تو دقیانوسی ہے، وہ تلواروں کا دور تھا، آج ایٹم بم کا دور ہے، وہ مولوی پرانے زمانے کی باتیں کرتے ہیں، آج کی بات کرو۔ اگر کوئی مولوی ممبر پہ بیٹھ کے 5-6 جملے انگلش کے بول دیں نا، کہتے ہیں بہت بڑا عالم دین ہے کہ انگلش بولی ہے، یعنی انگلش ہماری ترقی ہے، حالانکہ وہ ترقی ہے، وہ تو غلام ہے ذہنی طور پر۔ الحمدللہ ہم اردو دان ہیں، اور اگر زیادہ سے زیادہ بولنا ہے تو عربی بولو، کیوں گوروں کی جو ہے تہذیب بولتے ہیں؟ اس لیے میں نے صبح بھی شاید کہا کہ یہ جو قطر میں ابھی ورلڈ کپ ہو رہا ہے، اس کی سب سے اچھی خاصیت یہ ہے کہ وہاں کمنٹری عربی میں چل رہی، عربی کے اندر انہوں نے، حالانکہ وہاں گورے کھیلنے کے لیے آ رہے ہیں، باہر سے آ رہے ہیں جن کو شاید عربی سمجھ نہیں آتی، لیکن پیغام دے رہے ہیں کہ یہ ہماری زبان ہے، تمہیں سمجھ میں آتی ہے ٹھیک ہے، نہیں آتی تم سیکھو، ہم تمہارے محتاج نہیں ہیں سیکھنے کے لیے۔ ہم مسلمان کیوں اس طرح بگڑ گئے کہ ہم جو ہے گوروں کی زبانیں سیکھیں، ہم جا کے ان کے پلے پڑے، ان کے پیچھے پڑے۔ ہم یہاں سے جب عمرے کے لیے گئے، یہاں ہمارے پاکستان کے ایئرپورٹ پر، اب جناب ان کو پتہ ہے کہ سب اردو دان ہیں، ہم سے منہ پھیر کے انگریزی بولتے ہیں، کوئی بوڑھا بابا بیچارہ ان پڑھ آ جائے اس کو بھی انگریزی سناتے ہیں، یعنی وہ بیچارہ سمجھتا ہے کہ میں تو پتہ نہیں کہاں آ کے پھنس گیا، اور ہم جائیں ہم سے بھی انگریزی بولیں، حالانکہ پتہ ہے تو خود اردو ہے، یہ سامنے والا اردو دان ہے۔ اور جب یہاں انگریزی سنی، فلائٹ چل پڑی، جدہ ایئرپورٹ پہ ابھی ہم اترے ہی تھے کہ ابھی دروازہ ہی کھلا تھا جہاز کا، تو یقین مانو وہاں ایک آدمی کھڑا ہوا تھا، وہیں سے عربی سنی، پورے ایئرپورٹ پر عربی کے علاوہ نہیں میں نے سنا، کہ کیا بات ہے، ہم اپنی زبان بول لیں گے، ہم کوئی محتاج ہیں کسی کے؟
ہم اپنی زبان بولیں گے، اللہ نے ہمیں اپنی زبان دی ہے۔ تو اصل بات کیا ہے، مغربیت کا فتنہ یہ اندر گھس گیا اور یہ بہت خطرناک فتنے، اس نے ہمیں ہلا کر، اس لیے مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں آج کل کے نوجوان جو ہے ان کو صرف اس لیے مسلمان سمجھتا ہوں کہ ان کی کفر کی وجہ میرے سامنے نہیں، ان کی کفر کی وجہ میرے سامنے، ورنہ عملی طور پر بظاہر مسلمان۔ حضرت مفتی تقی صاحب کہنے لگے، میں سفر پہ جا رہا، میرے ساتھ ایک بندہ بیٹھا، کہنے لگا حضرت میں مسلمان ہوں، میں یورپ میں پڑھتا ہوں، لیکن کیا واقعی یہ آخرت بھی کوئی چیز ہے؟ یا مرنے کے بعد واقعی ہمیں اٹھایا جائے گا اور یہ حساب کتاب بھی ہوگا؟ اب دیکھو وہ مسلمان بھی ہے، مسلمانوں کا بچہ ہے، اور ذہنی طور پر کیا ہے؟ ذہنی طور پر وہ کافر بن چکے ہیں، کہ ذہنی طور پر اس کا ذہن کدھر چلا گیا کہ آخرت بھی ہے؟ تو یہی تو کافر انکار کرتے تھے کہ آخرت ہے ہی نہیں، یہ سب کچھ ختم ہے، یہ کیا چیز ہے؟ تو اس لیے وہ دین کا مذاق اڑاتے تھے، اور یہی دین کا مذاق آج ہمارے ذہنوں میں ہے۔ تو اس لیے بھائیوں بہت ضرورت ہے کہ امت کو سنبھالنے کی، لاکھوں روپیہ خرچ کر رہے، اپنی مشینری صرف کر رہے کہ کسی طرح مسلمانوں کی بنیادیں کھوکھلی کر، کمزور کر۔ وہ لکڑی اور لوہے کا آپس میں مکالمہ ہوا نا، لکڑی نے کہا میں طاقتور ہوں، لوہے نے کہا میں طاقتور ہوں۔ لکڑی نے کہا، لوہے نے کہا میں کیوں طاقتور ہوں، میں ہر چیز کو کاٹ کے رکھ دیتا ہوں، حتیٰ کہ میں تجھے بھی کاٹ کے رکھ سکتا ہوں۔ وہ لکڑی نے بڑی زبردست بات کی، اس نے کہا تو کاٹ سکتا ہے لیکن تو میرے بغیر نہیں کاٹ سکتا، جب میرا دستہ بن کے تیرے اندر جاتا ہے نا تو اس وقت کاٹتا ہے، میرے بغیر تو کچھ نہیں ہے۔ تو اسی طرح میرے دوستو، یہ دشمنان اسلام اللہ کی قسم کچھ بھی نہیں ہے، جب تک ان کے ساتھ مسلمان دستے نہیں بنتے یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جب مسلمانوں کا دستہ ان یورپ کی تہذیب کے اندر جاتا ہے تو پھر یہ اسلام کے درخت کو کاٹتے ہیں، اور جس سے اسلام کو نقصان پہنچتے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ مسلمان پکے سچے مسلمان بن جائیں۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ دیا، ہم دور نکل گئے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ مغرب کی ٹیکنالوجی سے، دیکھو یہ بات مانتے کہ آج ہم مغرب کی ٹیکنالوجی سے متاثر ہے کہ ہر چیز اس نے بنائی، جو کچھ بھی دیکھو، اگرچہ یہ ہمارے مسلمانوں کا ورثہ تھا لیکن ہم نے اہل آئے ہم نے سنبھالا نہیں، تو انہوں نے سنبھال لیا، ہر چیز ان کی بنی۔ لیکن میرے دوستو، اگر کوئی بندہ موٹر سائیکل کا مستری ہو اس کو کار کا مستری نہیں کہا جاتا، اگر کوئی موٹر سائیکل کار بنانے والا ہو اس کو مسجد کے مولوی نہیں سمجھا جاتا، کہ ہر فن کا ایک ماہر ہوتا ہے۔ ہماری غلطی کیا ہے کہ ہم نے ایک فن مولا کو ہر فن مولا بنا دیے، ہم نے ایک فن مولا کو، ہم نے کہا کہ یورپ جو ہے یہ ٹیکنالوجی میں اچھا ہے لہذا دین بھی وہ سیکھو جو یورپ دیتا ہے۔ بھائی تم ان سے سمجھوتا ہو سکتا تھا، یورپ آج کہتا ہے نا کمپرومائز کرو، ان سے کہو کمپرومائز کرتے ہیں، یہ مادی چیزیں تم نے بنائی ہیں یہ تم ہمیں دو، روحانی چیزیں ہم تمہیں دیں گے، قرآن ہم تمہیں دیں گے، حدیثیں ہم تمہیں سنائیں گے، روحانیت ہم تمہیں سکھائیں، اس لیے کہ تمہارے پاس اللہ کے محبوب نہیں آئے، اللہ کے محبوب ہمارے پاس آئیں، روحانیت ہم تمہیں سکھائیں۔ تو یہ ساری باتیں ہیں۔ واللہ اعلم باعدائکم، اللہ تمہارے دشمنوں کو جانتے ہیں، یہ جتنے مرضی چھپ جائیں ایک دن اللہ ان کو نکالے گا۔ اور اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں گھبراؤ نہیں، میں تمہاری مدد کے لیے کافی ہوں۔ ہاں بشرطے کہ اللہ کی ذات پر یقین رکھا جائے، اور جب اللہ کی ذات پر یقین ہو تو اللہ کبھی ناکام نہیں کرتے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اسپیشل بتا بھی دیا، من الذین ہادوا، کہ یہ یہودی لوگ ہیں، یحرفون الکلم۔ دیکھو اس وقت دنیا میں جو میں مغرب کہہ رہا ہوں، امریکہ بظاہر عیسائی، سب سے زیادہ کثرت عیسائیوں کی، لیکن امریکہ بذات خود کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پیچھے ساری پاور اسرائیل کی ہے، جو اسرائیل کہتے ہیں وہ کرنا پڑتا ہے، حتیٰ کہ اسمبلیوں میں بھی اسرائیل کی تسلیم شدہ اسمبلیوں کے موافق آتا ہے۔ اور دیکھو اسرائیل کتنا طاقتور ہو رہا ہے، اسرائیل سے ہماری ذاتی دشمنی کیا ہے؟ اسرائیل نے ان عربوں کو نقصان پہنچایا، اسرائیل نے اس مسجد اقصیٰ پہ حملہ کیا، عربوں کو شہید کیا۔ ہم پاکستان والے اسرائیل کو کیوں تسلیم نہیں کرتے کہ انہوں نے ہمارے بھائی عربوں کو نقصان پہنچایا؟ لیکن جن کی خاطر ہم لڑ رہے ہیں وہ ظالم پہلے جا رہے ہیں ان کو تسلیم کرنے کے لیے، وہ کہتے ہیں آؤ ہمارے پاس،
ہم تمہیں ویلکم کرتے ہیں، اور تمہاری خاطر ہم لڑ رہے ہیں، ہم مر رہے ہیں، اور تم ان کو ویلکم کر رہے ہو۔ تو اس لیے اصل بات کیا ہے کہ فرمایا یہودی جو ہے یہ تمہارے پکے دشمن ہیں، یحرفون الکلم عن مواضع، جو اللہ کے کلام کو اس کی جگہ سے بدل دیتے ہیں، رد و بدل کرتے ہیں، وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا۔ یہ پتہ اللہ کے نبی کے سامنے کیا کہتے؟ یہ یہاں 3 جملے استعمال ہوئے ہیں۔ یہ ایسے جملے بولتے تھے جس کا ظاہری مطلب اچھا بھی ہوتا تھا، برا بھی ہوتا تھا، اور اللہ کے نبی کو سناتے تھے کہ ہم نے اچھا مطلب لیا، دل میں برا مطلب لیتے تھے۔ جیسے کہتے سمعنا وعصینا، اے اللہ کے نبی ہم نے آپ کی بات سن لی اور ہم نے نافرمانی کی، یعنی آج کے بعد ہم نے آپ کی بات سنی، ہم کسی اور کی بات نہیں مانیں۔ لیکن جب پیچھے چلے جاتے تو جا کے کہتے ہم نے آپ کی بات کانوں سے سنی ہے، دل سے ماننے کی نیت سے نہیں سنی۔ یا یوں کرتے سمینا اونچی آواز سے کہہ دیتے سن لیا جی، اور آہستہ آواز میں کہتے ہم نے ماننی تو ہے نہیں۔ تو اس طرح کی چالیں۔ اور کیا کہتے واسمع غیر مسمع، کہ آپ کی بات سنی جائے، آپ کو نہ سنایا جائے، آپ سنیں اور آپ کو نہ سنایا جائے۔ کیا مطلب؟ کہ آپ ہمیشہ وہ بات سنیں جو آپ کو اچھی لگے، کبھی آپ کو ایسی بات نہ سنائی جائے جس سے آپ کو تکلیف ہو۔ لیکن سائیڈ پہ جا کے کیا کہتے تھے کہ ہم تو اس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی آپ سنو، آپ بہرے ہو جاؤ کہ آپ کو اور کوئی چیز سنے ہی نہ، جو سنے وہ آپ کو جواب پہ جواب ملے، آپ کے خلاف باتیں ہوں۔ واسمع غیر مسمع۔ اور تیسرا کیا؟ وراعنا لیم بألسنتہم، اپنی زبانوں کو موڑ کے کہتے تھے راعنا۔ اب دیکھو مکاری دیکھو یہودیوں کی کتنی ہے کہ عربی کا لفظ ہے راعنا، اس کا ترجمہ بظاہر بنتا ہے ہماری بھی رعایت رکھو اللہ کے نبی، ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہماری رعایت رکھتے ہوئے بات کرو۔ لیکن وہ لفظ کو لمبا کر کے کہتے راعینا، آئین کے بعد یا پڑھ دیتے راعینا۔ راعی عربی میں چرواہے کو کہتے ہیں۔ تو اللہ معاف فرمائے، وہ بظاہر تو راعینا کہ ہماری رعایت کرے، لیکن دل میں مطلب لے لیتے تھے کہ اے ہمارے چرواہے۔ اللہ کی حفاظت فرمائے۔ فرمایا لیم بألسنتہم وطعنا فی الدین۔ اور یہاں سے علماء نے نکتہ نکالا کہ کبھی ایسا لفظ استعمال نہ کرو کہ جس سے اسلام کے خلاف غلط شبہ پیدا ہو سکتا ہو۔ وطعنا فی الدین، دین میں طعن نہیں کرتے تھے۔ طعنے آپ نے سن لیے کہ کبھی مذاق اڑاتے کہ دیکھو جی مسلمانوں کے نبی نے اتنی شادیاں کر لی، کبھی کہتے دیکھو جی مسلمانوں کے نبی استنجے کے مسئلے سکھاتے ہیں۔ ولو انہم، اب قرآن کہتے ہیں کاش یہ کہتے سمعنا، ہم نے بات سن لی، وَأَطَعْنَا، ہم نے بات مان لی، وَاسْمَعْ، اے نبی آپ سنیے، وَانظُرْنَا، اور ہمیں دیکھیے۔ یعنی اوپر والے الفاظ استعمال کرنے کی بجائے یہ الفاظ استعمال کرتے لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، وَأَقْوَمْ، اور بڑی درست بات ہوتی، وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے لعنت کی۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، یہ ایمان نہیں لاتے مگر تھوڑے سے۔ یعنی یہودی بہت کم ایمان لائیں، گنتی کے چند افراد اللہ کے نبی پر یہودیوں میں سے ایمان لائیں، ورنہ اکثر بدبخت ہی رہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام ایمان لے آئے، عبداللہ بن سوریہ اسلام لے آئے، اور کچھ اس طرح کے صحابہ جو بنے، وگرنہ زیادہ تر یہودی جو ہے بے ایمان ہی رہے ہیں۔ اور اللہ ان کی جو ہے ان کے شر سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ بہت خطرناک فتنہ، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اپنی آستینوں کے سانپ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔